بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈوا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، رمی سے پہلے میں نے طواف زیارت کر لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا، اور حضور، قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے کہا، اور قربانی کو رمی سے بھی پہلے کر لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اور عبد الرحیم رازی نے ابن خشام سے بیان کیا، کہا کہ عطا نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور قاسم بن جہدیہ نے کہا مجھ سے ابن خشام نے بیان کیا، ان سے عطا نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عفان بن مسلم صغار نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہاب بن خالد سے روایت ہے کہ ابن خنسیم نے بیان کیا، ان سے سعد بن جبیر نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حماد نے قیس بن سعد اور عبید بن منصور سے بیان کیا، ان سے عطا نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سائل نے کہا کہ قربانی کرنے سے پہلے میں نے سر منڈوا لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو آپ بطح میں تھے، جو مکے کے قریب ایک جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے حج کی نیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے احرام کس چیز کا باندھا ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح احرام باندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، اب جا۔ چنانچہ مکہ پہنچ کر میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سی کی۔ پھر میں بنو قیس کی ایک خاتون کے پاس آیا اور انہوں نے میرے سر کی جوئیں نکالیں۔ اس کے بعد میں نے حج کی لبیک پکاری۔ اس کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت تک اس کا فتویٰ دیتا رہا۔ پھر جب میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں کتاب اللہ پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اس میں پورا کرنے کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قربانی سے پہلے حلال نہیں ہوئے تھے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہوئی کہ اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا اور حلال نہ ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بال جما لیے تھے اور قربانی کے گلے میں کلاوہ پہنا کر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس لیے جب تک میں نحر نہ کر لوں میں احرام نہیں کھولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر منڈوایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کی، اور کرتوانے والے پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی دعا کی، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پھر عرض کی، اور کرتوانے والے پر
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کرتوانے والے پر بھی لیاس نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سر منڈوانے والوں پر رحم کیا۔ ایک یا دو مرتبہ انہوں نے بیان کیا۔ عبید اللہ نے کہا مجھ سے نافع نے بیان کیا کہ چوتھی مرتبہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے کہ کتروانے والوں پر بھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔